السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ملک کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ حکومت پاکستان اپنی جگہ پریشان ہے، عوام الناس اپنی جگہ پریشان ہے، اور عوام الناس کے اندر بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کی پوری جماعت اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے عقیدت مند آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کرنے والے وہ دیوانے جو لاہور سے فیض آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں، یہاں پہ میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کے آپ حضرات کے علم کے اندر ہے، پہلے بھی جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی اس کے اندر بھی میں نے یہی بات عرض کی ہے کہ اگر ملک پاکستان کا نقصان ہوتا ہے یا عوام کا نقصان ہوتا ہے یا پاکستان کے اداروں کا نقصان ہوتا ہے تو در حقیقت یہ ہر ملک پاکستان کے باسی، ہر ملک پاکستان کے شہری، ہر ملک پاکستان کے فرد کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ یہ ملک پاکستان بڑی قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا گیا۔ اب یکے بعد دیگر کئی مرتبہ حکومت پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کی شورا ان کے آپس کے اندر مذاکرات ہوئے، اور حکومت پاکستان نے بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس بات کو ذرا برابر بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ مذاکرات، دوسری مرتبہ مذاکرات، تیسری مرتبہ مذاکرات، اور آخر کے اندر پوری قوم اس وجہ سے پریشان ہے کہ معاملات کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ ایک طرف دیکھو اب وہ پہلے والی باتیں ختم ہو گئی، اب وہ پہلے والی باتیں ختم ہو گئی کہ بندہ بات کر کر مکر جائے کہ یہاں بیٹھ کر اور بات کی، وہاں جا کر اور بات کی، یہاں بیٹھ کر اور بات کی، وہاں جا کر اور بات کی۔ اب وہ پہلے والا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب میرا بھائی انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے۔ بندہ کوئی بات کرتا ہے، اس کی بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، پھر وہ بندہ چاہے مکر جائے اور عام بغیر ثبوت کے اگر کوئی بندہ مکر جائے، یعنی ثبوت نہ ہو تو بندہ مکر جائے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جب ثبوت پاس موجود ہو اس کے باوجود اگر بندہ اپنی بات سے پھر جائے، مکر جائے، تو بتاؤ پھر زمانے کے اندر اس سے بڑا بدبخت آدمی بھی کوئی ہوگا؟ وہ کوئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو حکومت پاکستان ہے یا اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہیں، میں عام بندے کی بات بھی کر رہا ہوں کہ جو بندہ بیان ریکارڈ ہونے کے بعد، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں میری بات ریکارڈ ہوتی ہے، یا تو اگر اس نے پھرنا ہی ہے تو پھر وہ اپنی بات ذرا دھیان کے ساتھ اپنا بیان دیا کرے۔ اس کو پتا ہے کہ میری ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، قوم مجھ سے پوچھے گی، لیکن اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے کہ بندہ بات بات پر مکر جائے اور پھر اس مکرنے کو یو ٹرن کا نام دیا جائے اور کہا جائے جی جناب وہ تو کبھی بڑا لیڈر بن ہی نہیں سکتا جو یو ٹرن کا سہارا نہیں لیتا۔ تو اس طرح کی باتیں جب بندہ کرتا ہے تو دوستان محترم، جب بندہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر دوستان محترم یہ بات یاد رکھنا، لوگوں کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے۔ اور جھوٹے بندے پر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جھوٹے بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اب میں اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں، جس لیے میں یہ ویڈیو آپ احباب کے سامنے میں یہ بول رہا ہوں، آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب کل سے مذہبی جماعت کے مختلف
مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو بہترین قسم کے نامور علماء مذہبی سکالر ہیں، ان کا اجلاس بنی گالہ کے اندر ہوا۔ اب وہ تمامی احباب بنی گالہ تشریف لے کر گئے، جس کے اندر بالخصوص مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب جو اہل سنت کی جان ہے، اللہ پاک قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے۔ ہر میدان کے اندر مفتی اعظم پاکستان نے بڑے محبت عقیدت کے ساتھ آپ نے ہر طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور حق بھی یہی بنتا ہے، جو بھی کرے گا ہم اس کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری محبتیں ہی آقا کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے ہیں، ہماری محبتیں اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک طرف تو حکومت پاکستان مذاکرات کرتی ہے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کو پہلے مرید کے 2 دن روکے رکھا، اور روکنے کے بعد پھر آگے حکومت پاکستان اپنی تیاریوں میں لگی رہی، رستے بند کر دیے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں، جو احباب میری بات کو سنیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا اس وقت جو مرضی کہہ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا سوشل میڈیا اور اب تو پرنٹ میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جتنے بھی رستے بند ہیں پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر یا فیض آباد کے مقام پر، یا یہ جو جہلم دریا ہے، یہ چناب، یہ جہاں تک بھی رستے بند ہیں، اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا ذرا برابر بھی قصور نہیں ہے۔ یہ رستے حکومت پاکستان نے خود بند کیے ہیں، اور جو ان کا موقف ہے وہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ انہوں نے رستے بند کیوں کر رکھے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، اور ہم نے ملک پاکستان کی حفاظت کے دفاع کے لیے یہ رستے بند کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے قانونی شک کوئی ہو، کیونکہ قانون کے اندر اب یہ تو جو قانون دان بندہ ہے وہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے جس طرح نظر بندی کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان، اب یہ تو معاملہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، حکومت پاکستان کوئی بھی حکومت ہو، یہ قانون کے اندر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، غالباً 3 مہینے کی بات ہے، یعنی 90 دن تک وہ کسی بندے کو، یعنی حکومت کو اس سے ڈر ہو ملک کے اندر انتشار کی وجہ، تو وہ اس بندے کو 3 مہینے یعنی 90 دن کے لیے نظر بند رکھ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ رستے بند کرنے والی حکومت خود ہے، اس میں تحریک لبیک کا کوئی قصور نہیں۔ اور اب جب اب یہاں پہ یہ دیکھو، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کو بھی اللہ کی مدد ہی کہا جائے گا، اس بات کو بھی اللہ کی مدد کہا جائے گا کہ اب دیکھو، جب لاہور سے نکلے تحریک لبیک کے کارکنان پہ پولیس نے شیلنگ کی، تضاد ہوا، انتشار پھیلا، ادھر بھی شہادتیں ہوئیں، ادھر بھی شہادتیں ہوئیں، ادھر بھی زخمی ہوئے، ادھر بھی زخمی ہوئے۔ اب اس کے بعد مرید کے وہاں پہ قافلہ پہنچا، وہاں تک جو پولیس نے اپنا زور لگانا تھا لگایا۔ اب اس کے بعد مرید کے 2 دن سٹے کیا، کوئی ذرا برابر بھی انتشار نہیں پھیلا۔ لوگ کاروبار اپنی دکانیں کھولتے ہیں، اپنے روزمرہ کی مصروفیات میں مگن تھے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے رستے بند ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، تحریک لبیک کی وجہ سے ذرا برابر بھی پریشانی کا سامنا لوگوں کو نہیں کرنا پڑا۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر مرید کے سے قافلہ چلا، اور پھر رستے کے اندر سادوکی کے مقام پر جو حکومت پاکستان نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے تحریک لبیک کے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی، اور پھر یہاں پر بھی پولیس کی طرف سے بھی شہادتیں ہوئی، شرکاء کی طرف سے بھی شہادتیں ہوئی، ادھر زیادہ زخمی ہوئے، شہادتیں زیادہ ہوئی، ادھر بھی زخمی ہوئے لیکن کم۔ اور یاد رکھنا، یہاں پہ ایک وزیر داخلہ صاحب ہمارے ہیں، وہ بات کر رہے تھے کہ جناب تحریک لبیک کے کارکنان شرکاء میں سے لوگوں کے پاس کلاشن کوفی ہیں، وہ جناب اسلحہ لے کر آئے ہیں، اور اسلحے کے ساتھ حکومت پاکستان یعنی پولیس پر فائرنگ کی انہوں نے سیدھی۔ میرا بھائی، کچھ خدا کا خوف، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، بندہ خدا کہ سارا
सारा जहान इस बात पर गवाह है कि तहरीक लब्बैक नहत्ते हैं और उनके पास कोई असला नहीं, वो कोई लड़ने के लिए थोड़ा आए हैं, वो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूसे रिसालत के दिफा के लिए निकले हैं। और फिर ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन उसके बाद दोबारा फिर गुजर गए। 2 दिन अगर पुलिस की तरफ से शेलिंग नहीं की गई तो तहरीक लब्बैक का मार्च पुरअमन तरीके से, ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई शहादत हुई, ना किसी का जो है वो दुकानें लूटी गई, कोई किसी किस्म का तजाद नहीं हुआ 2 दिन के अंदर। अब वजीराबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मार्च है वो ठहरा हुआ है, और इस बुनियाद पर कि हुकूमत पाकिस्तान वो मुज़ाकरात कर रही है, तो इनकी शुरा से भी, और बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि मुख्तलिफ जमातों के मजहबी स्कॉलर जितने भी हैं वो मुख्तलिफ, वो वहाँ बनी गाला के अंदर जो उनका एक मीटिंग हुई, वो सारे मामलात इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आप अहबाब के सामने अर्ज करूंगा। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि एक तरफ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मामला कुछ इस तरफ है कि आगे रेंजर को खड़ा किया हुआ है, दरमियान में तहरीक लब्बैक वाले हैं और पीछे पुलिस वाले हैं। अब रेंजर की तरफ से ये पैगाम है कि हमें सीधी गोली मारने का आर्डर है, जिसने रियासत की रिट को चैलेंज किया, जो आगे बढ़ा, हम उनके लिए, हमारी बंदूकें सीधी निशाने पर है, हमने सीधी गोलियां मारनी है। और पीछे से पंजाब पुलिस का किरदार ये है कि वो शेलिंग करती है। जब शेलिंग होती है तो ज़हरी बात है कि वो चाहते हैं कि ये कारकुनान आगे बढ़े और कारकुनान और रेंजर का आपस के अंदर तजाद हो, अफरा तफरी फैले, और अफरा तफरी की वजह से शहादतें हों और बाकी सारे मुल्क का निज़ाम खराब हो, मुल्क का मामलात खराब हो। इसलिए हम बहसीयत मुल्क पाकिस्तान के शहरी ये बात अर्ज कर रहा हूं कि दोस्तान मोहतरम, ये पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान के अदारे भी हमारे हैं, और पाकिस्तान की अवाम, रेंजर के अंदर खड़े होने वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी आशिक रसूल हैं, पुलिस के अंदर खड़े होने वाले भी आशिक रसूल हैं, और वो भी हमारे भाई हैं। और लब्बैक पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखने वाले, हर मोहब्बत करने वाला गैरतमंद मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं और वो हमारे सर का ताज हैं। इसलिए अकीदत एहतराम के लायक हैं कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूसे रिसालत के लिए अपना घर बार, तन मन धन सब कुछ छोड़कर, और वो गलियों के अंदर और रोड के ऊपर जाते हुए एक ही नारा लगा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपकी मोहब्बत के अंदर है, हमारा मरना भी आपकी मोहब्बत के अंदर है। तो ग्रामी कदर हजरात, बात यह है, हो सकता है कोई किसी बंदे को मेरी बात से वो कहे कि जनाब ये लब्बैक वालों को भी आशिक रसूल, पुलिस वालों को भी आशिक रसूल, रेंजर वालों को भी आशिक रसूल, ये वजह क्या है? तो असल में बात ये है कि भाई ये पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, रेंजर वाले भी, लब्बैक वाले भी, ये इनका कसूर नहीं है, इनको गाइड गलत किया जा रहा है, इनको पीछे से जो जबरदस्ती इनसे सब कुछ करवाया जा रहा है। हमने देखना है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अमन के दुश्मन कौन है, और याद रखना, जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन है, ना इस दुनिया के अंदर उनको नजात मिलेगी और ना कब्र के अंदर वो चैन की नींद सो सकेंगे। ये जो घबराना नहीं वाली बात है, ये अपने पास रखो। सारी दुनिया जानती है, मुल्क पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा कर रख दी, महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन हमें महंगाई से कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए कि रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया हुआ है। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों का हामी नासर हो। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान के अदारों की खैर फरमाए, हर मुल्क पाकिस्तान के बासी की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।